فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی سب حضرات مل کے صلوات پڑھیں۔ جملہ مومنین و مومنات جو مریض احوال ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بھی مل کے صلوات پڑھیں۔ جو عزادار، جو مومنین جو پہلے اس فرش اعضا کی زینت تھے آج ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، ان کی بخشش کے لیے بھی بلند صلوات پڑھیں۔ ہمارے زمانے کے امام اور اس عزاداری کے حقیقی وارث منتقم خون حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی مل کر بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم بلند درود بھیجئے محمد و آل محمد کی طرف۔ دیکھیں یہ ایام غم ہیں، ایام حزن ہیں، ایام محرم ہیں، اور فرش اعضا پر کبھی خود کو کم محسوس نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ذکر ہے، یہ جو فرش اعضا ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہمارے لیے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے 5 افراد ہیں یا ہزاروں کا مجمع۔ جب انسان عبادت سمجھ کے انجام دیتا ہے تو کئی بار ایک انسان لاکھوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن صلوات ایسی عبادت ہے
ابھی گوندل صاحب بھی یہاں پہ بیان کر رہے تھے، صلوات ایسی عبادت ہے کہ جس میں ذات پروردگار خود بھی شامل ہے۔ دیکھیں عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ توجہ آپ حضرات کی۔ لیکن یہ درود ایسی عبادت ہے کہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ اور ہماری اذان کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ جب ہم اذان شروع کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس میں خدا بھی یہ شریک ہے، ملائکہ بھی مل کے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں۔ اب اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا، بھائی اس میں تو نبی کا نام آیا ہے، اس میں آل کا تو نام نہیں ہے، تو آپ آل کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ اس لیے آپ کو کچھ ایسے مکاتب فکر ملیں گے، وہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آل ہی نہیں ہے۔ میں تو مختصر جواب دوں گا۔ دیکھیں قرآن میں خداوند متعال نے تمام انبیاء کو ان کے نام لے کر پکارا ہے، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا ہود، یا عیسیٰ، یا لوط۔ لیکن اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے خدا کو، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یاسین، اے میرے سردار۔ اب میں ان لوگوں کو جواب دینے جا رہا ہوں جو کہتے ہیں بھئی آل تو نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ آل کے اوپر صلوات اور سلام بھیجتے ہیں، اس میں تو نبی کے اوپر خدا نے اور ملائکہ نے صلوات بھیجی ہے۔ تو اب یاد رکھے سنیے گا، خدا نے قرآن میں سورہ یاسین میں اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے سردار۔ اب آئیں دوسرے مقام پر، خدا جب انبیاء پر سلام بھیج رہا تھا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، تو وہاں پہ کیا خدا نے کہا؟ سلام علی آل یاسین، سلام ہو آل۔ تو بھائی مجھے یہ بتاؤ، یاسین قرآن میں خدا نے کس کو کہا ہے؟ اگر پیغمبر کو کہا ہے اور تم مانتے ہو کہ اس سے مراد پیغمبر ہیں، تو پھر اگر پیغمبر کی ذات پر قرآن میں سلام ہے تو آل پیغمبر پہ بھی قرآن اور سلام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور دوسرا یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے، جی وہ گزر گئے ہیں۔ دیکھیں جو عربی گرامر سے واقف افراد ہیں، یہاں پر خدا نے ماضی کا جملہ استعمال نہیں کیا بلکہ مضارع فیوچر کا جملہ استعمال کیا ہے، یصلون، یعنی خدا اور ملائکہ ابھی بھی صلوات بھیجتے ہیں، قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ ملائکہ اب بھی صلوات اور سلام بھیجنے اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو جناب جبریل امین ان کو معراج کی سیر کروا رہے تھے، جنت دکھا رہے تھے۔ تو رسول خدا نے ایک مقام پر کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ ہے کہ جو بیٹھا ہے، اس کے 1000 ہاتھ ہیں اور ایک ایک ہاتھ کی 1000 انگلیاں ہیں۔ اب بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتے رہیے گا، 1000 ہاتھ، ایک ایک ہاتھ کی 1000 انگلیاں۔ کہا جبریل یہ خدا کی کیسی مخلوق ہے اور یہ ان ہاتھوں سے کیا کرتا ہے؟
تو کہا یا رسول اللہ بہتر ہے آپ خود ہی سے سوال کر لیں. توجہ کیجیے گا. تو رسول خدا نے فرمایا اے اللہ کے فرشتے، اے ملک، اے خدا کی مخلوق، خدا نے جو تمہیں 1000 ہاتھ عطا کیے ہیں اور ایک ایک ہاتھ کی 1000 انگلیاں دی ہیں، تو تو ان ہاتھوں اور انگلیوں سے کیا کرتا ہے بھائی؟ تیرے کس کام آتی ہیں؟ تو فرشتہ تھا، ملک تھا، کہا یا رسول اللہ میں ان 1000 ہاتھ کی 1000 انگلیوں سے بارش کے جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں میں ان کا حساب لگا لیتا ہوں. توجہ کیجیے گا. جتنے صحرا میں گرتے ہیں میں ان کا حساب لگا لیتا ہوں، جتنے سمندروں میں گرتے ہیں میں ان کا حساب لگا لیتا ہوں، جتنے جنگلوں میں گرتے ہیں میں ان کا حساب لگا لیتا ہوں. تو رسول خدا نے فرمایا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اتنی انگلیوں اور اتنے ہاتھوں کے باوجود تو جن کا حساب نہیں لگا سکتا؟ تو کہتا یا رسول اللہ ہاں ایک ایسی عبادت ہے کہ میں اتنے ہاتھوں اور انگلیوں کے باوجود ان کا حساب نہیں لگا سکتا. تو کہا وہ کون سی عبادت ہے؟ کہا جب چند آپ کی امتی بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں تو میں اس درود کا حساب نہیں لگا سکتا. اللہ عزیزو، یہ درود ایسی عبادت ہے اور یہ مشکل کشا ہے. جس کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مریض ہو، سختی آ جائے، حالات تنگ ہو جائیں، کسی مصیبت میں اچانک مبتلا ہو جائے، تسبیح اٹھائیں. اگر ایک پڑھ سکتے ہیں تسبیح تو ایک، وَإِلَّا 11 تسبیح صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ 11 تسبیح پڑھ کے جناب حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب ام البنین کو ہدیہ کریں اور خدا کو واسطہ دیں، خدایا تمہیں اس بی بی کا صدقہ کہ جس نے زہرا کی چوکھٹ میں پہلے پاؤں نہیں بلکہ اپنا سر رکھا تھا، میری فلاں مشکل آسان کر دے. خدا اس بی بی کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں آپ کی مشکل کو آسان کرے گا. سامعین محترم، تاریخ کی آپ ورق گردانی کریں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مارکہ حق و باطل ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور انسان ایک ہی دفعہ یکدم اہل حق میں سے نہیں ہو جاتا. توجہ کیجیے گا. پہلے زمینہ ہموار ہونا چاہیے. دیکھیں کاشتکار کیا کرتے ہیں، آپ کے علاقے میں کاشتکاری زیادہ ہے، وہ یوں ہی بنجر زمین میں بیج ڈال دیتے ہیں. ڈالتے ہیں؟ نہیں، بیج بھی ضائع ہو جائے گا. بھئی پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے، زمین کے اندر کھاد ڈالی جاتی ہے، پھر پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے. کیوں؟ اگر بنجر زمین ہو تو بیج بھی کام نہیں کرتا. ایک اور مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک جگہ باغ ہے پھولوں کا اور ایک جگہ کچرے کا ڈھیر ہے. ایک جگہ کیا ہے؟ باغ ہے اور ایک جگہ کچرے کا ڈھیر ہے. اب جو بارش ہوتی ہے جس کو ہم باران رحمت کہتے ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے، بھائی وہی قطرے باغ میں گرتے ہیں، وہی قطرے کچرے کے ڈھیر پہ کچھ گرتے ہیں. اب باغ کے پاس سے گزریں گے تو خوشبو آئے گی، کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزریں گے تو بدبو آئے گی. دیکھیں اس میں بارش کے قطرے کا قصور نہیں ہے، کیونکہ زمین ہموار نہیں ہے، زمین کے اندر اہلیت نہیں تھی. دیکھیں یوں ہی انسان ایک رات میں اہل حق میں سے نہیں ہو جاتا، پہلے زمین ہموار ہونی چاہیے. امام حسین نے کربلا آتے ہوئے حر کے دل کی زمین کو ہموار کیا تھا. توجہ آپ حضرات کی، جناب حر کے دل کی زمین کو ہموار کیا، اور پھر جب کربلا میں پہنچے اب ایک رات میں حر جہنم سے جنت کی طرف آ گیا. تو میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، دیکھیں مارکہ حق ہوتا رہا
ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم اہل حق میں سے ہیں یا اہل حق میں سے نہیں ہیں۔ دیکھیں، کہنا بہت آسان ہے کہ میں حقدار ہوں، میں حق والا ہوں، حق کا امام یا علی ہے، لیکن دیکھو وقت پہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام کا زمانہ، امام کے ایک صحابی جس کا نام مامون رقی تھا، توجہ میری طرف کرے، امام کا صحابی مامون رقی امام کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ کہتے ہیں اسی لحظے ایک خراسان سے شخص آیا جس کا نام تھا سہل بن حسن خراسانی۔ وہ آیا، اس نے مولا کو سلام کیا اور ابھی کھڑا ہی تھا، کہتا مولا یہ حکومت آپ کا حق ہے، یہ بادشاہی آپ کا حق ہے، آپ اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ مولا آپ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر صبر کرو۔ کنیز سے کہا جاؤ تندور روشن کرو۔ بڑا معروف واقعہ، خاتون نے جا کے کنیز نے تندور روشن کیا۔ اب جب تندور روشن ہو گیا، شعلے بلند ہوئے، امام نے کہا سہل بن حسن جی مولا جاؤ جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ۔ اب جب جی سنا، کہا مولا میں اتنا دور سے سفر کر کے آیا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مولا، تو مجھے معاف کریں۔ امام نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ امام کا صحابی ہارون مکی آیا، آ کے سلام کیا۔ امام نے کہا ہارون جاؤ جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ۔ اب ہارون نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں جوتے اتارنے ہیں کہ جوتے نہیں اتارنے، بس کیا جا کے تندور میں بیٹھا۔ امام نے کنیز سے کہا جاؤ تندور کے اوپر جا کے ڈھکن دے دو۔ اب ڈھکن دے کے اب امام اس اپنے ماننے والے کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ کہا بتاؤ خراسان میں ہمارے شیعہ کیسے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، فلاں کا حال کیا ہے۔ اب یہ مضطرب ہے، پریشان ہے کہ مولا میرے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہ تو تندور میں جل گیا ہوگا، وہ تو راکھ ہو گیا ہوگا۔ امام نے کہا جاؤ جاؤ جا کے سہل تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ جب تندور کا ڈھکن اٹھایا تو کیا دیکھا، سہل بن حسن خراسانی آگ کے درمیان ٹھنڈے کوئلوں پہ سبزے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھ کے بڑا اس کو تعجب ہوا۔ اب یہ آیا، امام نے کہا باقی بات چھوڑ، تو مجھے یہ بتا اس جیسے خراسان میں کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا اس جیسا تو ایک بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا جب اس جیسے 5 ہو جائیں مجھے بتانا، جعفر صادق قیام کر لے گا۔ درود بھیجیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ سامعین محترم، حق کے اوپر قائم رہنا اور معرفت امام یہ بہت سخت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی تلاوت کی آیت کی اس لیے کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمام انسانوں کو کل اناس بامامہم، قیامت میں تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بس یاد رکھیں قیامت میں میری اور آپ کی پہچان پیسہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، کوئی دنیا کا پیر اور مرشد نہیں ہوگا۔ میری اور آپ کی پہچان قیامت میں امام سے ہوگی، اور کیسا امام ہوگا؟ ایسا امام جس کی زندگی بھر آپ نے پیروی کیا ہے، ساری زندگی جس کے آپ پیچھے چلے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی پارٹی کے لیڈر کو اپنا امام مان لیں، آپ کسی سیاسی کو اپنا امام مان لیں، آپ کسی اور شخص کو اپنا امام مان لیں، آپ کسی خاندان والے بزرگ کو اپنا امام سمجھ کے اس کی بات پہ لبیک کہنا شروع کر دے۔ دیکھیں احترام اور ہوتا ہے، حقوق العباد اور ہوتے ہیں، لیکن اطاعت اور چیز ہے۔ اطاعت اس دنیا میں یا نبی کی ہو
ہوتی ہے یا امام کی ہوتی ہے، ہمارے مکتب میں کسی اور کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی اور کی اطاعت نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حق کون ہے، قرآن کیا کہتا ہے امام کے بارے میں۔ دیکھیں امام دو طرح کے ہیں، قرآن نے بتایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہا۔ ایک امام حق ہے، ایک امام باطل ہے۔ بس اس کا مطلب ہے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے بھائی اگر تم نے قیامت کے دن میرے سامنے آنا ہے تو امام کے ساتھ میں بلاؤں گا۔ اب چاہے امام حق کو امام بناؤ یا امام باطل کو اپنا امام بناؤ، خدا قرآن میں امام حق کی بات کہتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنایا ہے۔ اور امام بنائے خدا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اب امام باطل کی بات ہے، خدا نے کیا فرمایا؟ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے بعض کو امام بنایا ہے جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ خدایا یہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، ایک الجھن پیدا ہوگی کہ بھائی جب تو خود ان کو امام باطل بنا رہا ہے، توجہ کیجئے گا، میں ایک علمی اور ظریف نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب تو کہہ رہے وجعلناہم، ہم نے ان کو بنایا ہے ائمۃ یدعون الی النار، ایسے امام بنائے ہیں میں نے کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ خدایا پس بنایا ہو تو تیرا ہے، اگر کوئی اس کی پیروی کرتا ہے تو اس کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ دیکھیں سامعین محترم، ہمارے ہاں علم کلام کے اندر اور علم فلسفہ کے اندر ایک بحث ہوتی ہے۔ خدا نے کائنات کا نظام معجزے پر نہیں بنایا۔ توجہ کیجئے گا، جو حضرات بیدار، ایک بار بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہمارے ہاں کائنات کا نظام سبب اور مسبب کے اوپر ہے، علت اور معلول کے اوپر ہے۔ کائنات میں ہر چیز کی ایک علت ہے۔ دیکھیں خدا نے بتا دیا بھائی لوہا کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ ذرا بلند آواز سے بولیں، مجھے بھی حاصل ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ لوہا کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے۔ انسان اگر زہر کھا لے مر جاتا ہے، خود کو رسی کے ساتھ کہیں لٹکا لے تو مر جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی جوان مر جائے نا، یہ زہر کھا لے، کہتے ہیں اللہ یعوذ باللہ، کہتے ہیں وہ جی اس کی لکھی بھی ایسے تھی۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، وہ کیوں اپنی مخلوقات کے لیے حرام موت رکھے گا؟ دیکھیں خدا نے بتا دیا اگر یہ لوہے میں نے تاثیر رکھ دی ہے، اگر چلاؤ گے تو یہ کاٹ دے گا، زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، ایسا کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اب دنیا میں لوگ اپنے آپ کی نمود و نمائش کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، اپنے اس کھیل کے لیے جب مقدمات اکٹھے کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے اگر تو بننا چاہتا ہے تو پھر بن جا، اگر تو بننا چاہتا ہے تو امام حق کے مقابل میں امام باطل بن جا، لیکن یاد رکھ لے حق وہی ہوگا، حق کا امام وہی ہوگا کہ جو منصوص من اللہ ہوگا، جس کو نبی بتائیں گے۔ جب ہم نے سرگردان ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیں حق کیا ہے، حق کا امام کون ہے، تو رسول نے کہا پریشان کیوں ہو، علی مع الحق والحق مع علی، یدور حیث ما دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، بس علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بس مجھے یہ جملہ کہنے دیں، اگر علی منبر پہ ہے،
حق منبر پہ ہے، علی مسجد میں ہے، حق مسجد میں ہے، علی محراب میں ہے، حق محراب میں ہے، علی بستر رسول پہ ہے، حق بستر رسول پہ ہے، علی میدان احد میں ہے، علی حق احد میں ہے۔ اب میں کہنے کا حقدار ہوں، علی صفین میں ہے، حق صفین میں ہے، علی نہروان میں ہے، حق نہروان میں ہے، علی جمل میں ہے، حق جمل میں ہے۔ اب میں نہیں کہتا خود فیصلہ کر لو، ایک طرف حق ہوتا ہے، اس کے مقابل میں حق جو ہے، دیکھیں یا دن ہے اور یا رات ہے، برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اندھا اور بینا کبھی برابر، سفید اور کالا کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میں کہوں یہ جہاں پہ کالا ہے یہیں سے سفید ہے، یہ علم لاجک کے لحاظ سے بھی محال ہے، ناممکن ہے کہ دیکھیں آنکھ کے اندر کوئی کہے گا دیکھو جی آنکھ کے اندر سفیدی بھی ہے، سیاہی بھی ہے، لیکن جہاں سفید ہے وہاں سیاہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، اور جہاں سیاہ ہے وہاں پہ سفید نہیں ہے۔ دیکھیں کبھی حق اور باطل آپس میں مل نہیں سکتے، ہمیشہ مار کے حق و باطل ازل سے ہیں، ابد تک رہے گا، اور جہاں پھر حق ہے وہاں باطل نہیں ہے، اور جہاں باطل ہے وہاں پہ حق نہیں ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک بلند درود بھیجا مولا کی ذات پر۔ مولا علی کی جوانی کا زمانہ، مولا اپنی چھت پر بیٹھے تھے، کھجوریں تناول فرما رہے تھے، سین خانہ میں جناب سلمان فارسی بیٹھے تھے، جن کو سلمان محمدی بھی کہتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 350 سال سے لے کر 500 سال تک ان کی عمر تھی۔ کتنے سو سال سے؟ 350 سال سے لے کر 500 سال تک ان کی عمر ملتی۔ اب جناب علی نے کھجور کھائی اور گٹھلی جو ہے وہ جناب سلمان کی طرف پھینکی۔ اب جب سلمان نے اوپر دیکھا کہا یا علی آپ جوان ہیں، میں بوڑھا ہوں، میرے ساتھ آپ مولا کی کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ سلمان تم بوڑھے ہو اور میں جوان ہوں۔ کہتے ہیں جی مولا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ جب تم ایران سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک شیر آیا تھا، وہ شیر نزدیک تک تجھ پر حملہ کرتا اور تمہیں چیر پھاڑ دیتا، تو ایک جوان آیا تھا جس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے آگے بڑھ کے شیر کو مارا اور تیری جان بچائی۔ اور اے سلمان تم نے اسے ایک پھولوں کا گلدستہ دیا تھا۔ مولا نے اپنی آستین میں ہاتھ ڈال کے وہ گلدستہ نکال کے جناب سلمان کے سامنے رکھا۔ اب جناب سلمان سوچ رہے ہیں علی کی عمر ہے 30 سال، یہ واقعہ ہے 100 سال پرانا۔ تعجب جلدی سے رسول خدا کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ کہا سلمان کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو مولا علی بات کرتے ہیں یہ 100 سال پرانی بات ہے اور علی کی عمر ہے 30 سال۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک جوان نے میری جان بچائی تھی، میں نے اسے ایک ہدیہ دیا تھا، آج علی نے وہی آستین سے ہدیہ نکال کے پھولوں کا گلدستہ میرے سامنے رکھا۔ تو رسول خدا نے کہا اے سلمان تو تعجب کیوں کرتا ہے؟ وہ جوان کوئی اور نہیں تھا، علی ابن ابی طالب تھا، جس نے تمہاری آ کر جان بچائی۔ اور علی مظہر عجائب ہیں، ناد علی مظہر تجد ہو عون لکا فنا کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی، بغیر بسم اللہ کے یہی ناد علی ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا ورد بنا لیں،
کوئی مشکل ہوگا خدا علی کے صدقے میں آپ کی مشکل آسان کرے گا، کوئی بیماری ہوگی خدا اس کے صدقے میں، اور کیوں نہ کہے جس نے مدینہ سے خیبر میں ختم الانبیاء کی مدد کی تھی وہ آپ کی اور میری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ رسول خدا سے ایک حدیث، ایک روایت ہے، یاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب، لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑے بھیڑیے سے بھاگتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیں ہمارا حق ہے، ہم ممبر پہ آتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ممبر رسول ہے اور لباس رسول ہے، اور ہم سارا سال حوضے کے اندر قم میں وہاں پہ علم حاصل کرتے ہیں، آئمہ کا صدقہ کھاتے ہیں، تو ہمارا حق ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے فقط آپ کو خوش نہیں کرنا، کل اس کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں یاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یفرون من العلماء، لوگ علماء سے بھاگیں گے، کما یفر الغنم عن الذئب، جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑی اور گرگ سے بھاگتی ہیں۔ تو پھر ہوگا کیا؟ ابتلاہم اللہ، خدا ان کو مبتلا کرے گا بثلاثت آفات، خدا 3 بلاؤں میں اس امت کو گرفتار کرے گا۔ جو امت علماء سے بھاگے گی خدا 3 قسم کی بلائیں ان پر کیا کرے گا؟ ان پر نازل کرے گا۔ ایک کیا کرے گا؟ یرفع البرکۃ من الاموال، ان کے مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اپنے معاشرے میں ہر آدمی جتنا بھی مالدار ہے، مال و ثروت اس کے پاس ہے، لیکن رونا اس کی زبان پہ موجود ہے۔ یہ حالات خراب ہیں، تنگ دستی ہے، گزارا نہیں ہوتا، چاہے لاکھ روپیہ اس کی آمدن ہو۔ کیوں؟ ہماری نظر کثرت پر ہے، برکت پر۔ ہم نے کبھی خدا سے یہ دعا نہیں مانگی خدایا میرے رزق میں برکت عطا فرما، خدایا میری اولاد میں برکت عطا فرما، خدایا میرے خاندان میں برکت عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ ہمیشہ ہم کیا کہتے ہیں؟ خدایا میرے مال میں کثرت فرما، میرے علم میں زیادتی فرما، میری اولاد میں زیادتی فرما، میرے دوستوں میں زیادتی فرما۔ دیکھیں زیادتی قرآن میں خدا نے زیادتی کو ممنوع قرار دیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے اگر چاہتے ہو دیکھیں ذات خدا حلال بھی ہوگی برکت عطا کرے گا۔ آپ کی واضح مثال دوں، آپ کی سمجھ میں، بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا ہمارے ہاں 2 قسم کے حیوان پائے جاتے ہیں، ایک بھیڑ بکری ہے اور ایک کتا ہے۔ اور جب ان کا جنم ہوتا ہے یا کسی بچے کو یہ دنیا میں لے کر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا بکری اور بھیڑ 2 یا 3 جو ہے وہ بچے دیتا ہے، لیکن یہ جو نجس العین حیوان ہے اس کے یہاں کبھی 6 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے انصاف سے یہ بتائیں، آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ بھائی اس کے کثرت سے تھے، اس کے تو دنیا بھری ہونی چاہیے، گلیاں اور شہر بھرا ہونے چاہیے، لیکن نہیں۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں بھیڑ اور بکری ہے، خدا دیتا کم ہے لیکن حلال ہے، خدا اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ دیکھیں ہمیشہ حلال ہوگا، خدا برکت عطا کرے گا، مال حرام ہوگا، مال غصب ہوگا، چوری کا مال ہوگا، غریبوں کا مال ہوگا، رشتہ داروں کا حق ہوگا، بھائی بہنوں کا حق ہوگا۔ اگر آپ اس کو اپنے پاس سمیٹنا چاہیں گے کبھی برکت نہیں ہوگی، ساری زندگی روتے ہوئے گزر جائیں گے، مر جائیں گے، وہ مال آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ دوسرا سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، خدا دوسری آفت کیا کرے گا؟ ظالم حکمران ان پر مسلط کرے گا۔ جو علماء سے بھاگتے ہیں کیا کرے گا؟ خدا ظالم حکمران ان پر مسلط کرے گا۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر اب کون سے ممالک ایسے ہیں
کہ جہاں کے لوگ، ان کی عوام پریشان حال نہیں ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ کام کی سڑکیں ہیں، نہ صحت کا نظام ہے، نہ تعلیم کا نظام ہے، نہ کوئی وہاں پہ لوگوں کے لیے مادی سہولیات ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان خدا کی نافرمانی کرے تو خدا پھر ایسوں کو مسلط کرتا ہے کہ جو مرتے دم تک ان کی گردن دبا کے رکھتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور آخری بلا جو خدا ان کو مبتلا کرے گا، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو بغیر ایمان کے جائیں گے۔ اور دیکھو سامعین محترم، ہمارے ائمہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ بول کیوں ناراض ہیں آپ حضرات؟ ہم تمہاری شفاعت، ہم قیامت میں تمہاری سفارش کریں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان دنیا سے با ایمان جائے۔ توجہ کیجئے گا، انسان دنیا سے، کیوں آخر وقت جب مومن پہ آتا ہے نا، بندہ مومن ہو، شیطان کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے، میں ایسا کام کروں کہ یہ دنیا سے بے ایمان ہو کر جائے۔ اسی لیے روایات میں ہے، دیکھیں دنیا جو ہے اس کی روایات میں مذمت ہے۔ مولا علی نے کیا کہا؟ غری غیری، جا میرے غیر کے لیے ہو جا، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ مولا میرا آپ سے سوال ہے، یہ تو دنیا خدا نے آپ آل محمد کے صدقے میں پیدا کی ہے، تو آپ اس کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ آپ حضرات کی، بھئی خدا کہتا ہے میں نے یہ زمین کا فرش بچھایا، یہ آسمان کا سائبان لگایا، یہ چرند و پرند، یہ شجر و حجر، یہ جبل پہاڑ، یہ سب میں نے 5 تم لوگوں کی محبت میں خلق کی ہیں۔ خدایا جب تو نے ان کی محبت میں خلق کیا ہے تو ائمہ نے ان کی مذمت کیوں کی ہے؟ بس عزیزان گرامی، آخری نقطہ یاد رکھ لیں، کبھی بھی اس دنیا کی مذمت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی مذمت ہے جو لوگ ہم روز بروز بناتے ہیں۔ دیکھیں ہوا و ہوس سے ہم جو دنیا بناتے ہیں، خدا نے ایک گھر دیا، اب ایک اور پلاٹ لے لو، ایک اور گھر لے لو، گاڑی ہے 2 اور گاڑیاں لے لو، موبائل ہے نہیں ایک لیٹسٹ ماڈل لینا ہے۔ وہ دنیا جو ہم اپنے نفس امارہ کے ذریعے سے بناتے ہیں اور جس کے ذریعے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور آخر پہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شیطان سامنے لاتا ہے کہ اگر تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اگر ابھی شہادتین کہیں تو میں یہ تیری گاڑی کو توڑ دوں گا، تیرے بچے کا گلا دبا دوں گا، تیرے موبائل کو توڑ دوں گا، تیرے گھر کو خراب کر دوں گا۔ اس وقت جو وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر انسان با ایمان دنیا سے چلا جائے تو جنت میں جائے گا، اگر بے ایمان چلا گیا تو جہنم میں جائے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بس سامعین محترم، آج کا پیغام، اور یہ پیغام ہم میں سے ہر ایک کے لیے، پہلے اپنی شخصیت کو دیکھ کے اپنی جگہ معین کرے کہ آپ کس طرف ہیں، حق کی طرف ہیں یا باطل کی طرف ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرف ریلا جا رہا ہے اسی طرف انسان بہہ کے چلا جائے۔ ایک ممبر پہ آیا، اس نے کوئی بات کی تو اسی کو داد اور نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ایک عالم دین آیا، اس نے بات کی تو اس کی بات پہ کل خدا آپ سے سوال کرے گا۔ اور میں یہ بات جو بھی کرنے لگا اس لیے کرنے لگا ہوں کہ انسان کی بات، جو باضمیر انسان ہے اس کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اپنی رائے نہیں ہے تو آپ باضمیر انسان نہیں ہیں، کیونکہ آپ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، کبھی انسان ادھر ڈھلک جاتا ہے کبھی ادھر پلٹ جاتا ہے۔ اب جب ایران نے استکبار جہان، جو دنیا میں سب سے بڑا مستکبر ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اور 50 سال سے جب سے انقلاب ایران آیا، کبھی اقتصادی پابندی ہے،
کبھی معاشی پابندی ہے، کبھی دھمکا کے، کبھی ڈرا کے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو جن کے ماننے والے ہیں نہ وہ خود یہود و نصارہ کے مقابلے سے بھاگے، نہ وہ خود بھاگے، نہ ان کی اولادیں بھاگیں، اور نہ ہم ان کے ماننے والے بھاگیں گے۔ اس نے ایران کو دوسرے ممالک کی طرح سمجھا تھا کہ میں ان کو دھمکی دوں گا، میں ان کو ڈراؤں گا، میں ان کو دھمکاؤں گا۔ سامعین محترم، میں اس آج امام بارگاہ حسینیہ منڈی بہاولدین سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے تھے ہمیں کربلا سمجھ نہیں آتی، کربلا کیسے رونما ہو گئی، 1400 سال پہلے ایسے واقعات کیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج 1400 سال کے بعد ایران نے دنیا والوں کو ایک چیز بتا دی اور ثابت کر دی کہ اگر کوئی اسلام کا حقیقی چہرہ ہے تو وہ تشیع کا چہرہ ہے۔ مسلمان 2 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، بھئی آپ کیوں نہیں جاگتے؟ آپ کو کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی دشمن اسلام کے سامنے اگر کوئی ڈٹا ہے تو یا علی ڈٹے ہیں، یا اولادیں ان کی ڈٹی ہیں، اور یا ان کے ماننے والے۔ دیکھیں جب وینزویلا پہ اس نے حملہ کیا تھا امریکہ نے، اور اس کے کمانڈوز گئے اور اس کے صدر کو اٹھا کر لے گئے، تو 6 میں گوئیاں دنیا میں تحلیل گار تجزیہ کرنے والے اب ایران کے ساتھ یہی کرے گا، وہ ان کے سپریم لیڈر، ان کے رہبر روس چلے جائیں گے، روس بھاگ جائیں گے، یہ کر لے گا۔ وہ کہیں اور کا بھولا ہوا تھا، اور پھر رہبر نے دیکھیں، بعض اوقات یاد رکھیں، بعض اوقات زندہ انسان اتنا کارگر ثابت نہیں ہوتا کہ جب اس کا خون کا ایک قطرہ گرتا ہے، اس کا خون کا قطرہ جتنا کام کر جاتا ہے۔ دنیا میں جن کو نہیں پتا تھا انقلاب اسلامی ایران کیا ہے، یہ رہبر خامنہئی کون ہے، وہاں پہ ایرانی بچوں نے ایک بڑا اچھا نعرہ بنایا کہ تو کہہ رہا تھا ہمارا نظام بدل دے گا۔ توجہ کیجئے گا، تو کہہ رہا تھا ہمارا، تو ہمارا نعرہ خامنہئی نہیں بدل سکا۔ ایک خامنہئی کے بعد دوسرا خامنہئی آ گیا، تو نظام کی بات کرتا ہے، تو ہمارا نعرہ نہیں بدل سکا۔ بس آخری جملہ اور آپ کی ضمانت تمام، نام علی تھا۔ شاہ جی توجہ کیجئے گا، نام علی تھا، اور فیملی نیم تھا حسینی، امام حسین کی نسل سے تھے۔ ساری زندگی علی کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اپنے جد حسین کی طرح شہادت لے کے بتا دیا کہ ہم چاہے زندہ رہیں، چاہے مارے جائیں، تو ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ بھائی یہ اسی غلط فہمی نے تھا نا کہ پوری کریم مار دیں گے، ان کو ختم کر دیں تو دوسرے دن ہمارا نظام آ جائے گا۔ اس کو کیا پتا کہ ہمارے جب مرد مر جائیں، ہمارے بچے ذبح ہو جائیں، تو ہماری بعض اوقات خواتین وہ کام کرتی ہیں جو مرد بھی نہیں کر پاتے۔ اور تو نے ہماری، اس کو کہو کہ پہلے جو ہماری تاریخ پڑھو، کربلا کو پڑھو کہ ہم کن کے پیروکار ہیں، ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ بس سامعین محترم، آج 18 محرم الحرام ہے، اور روایات کے مطابق قافلہ کوفہ سے شام کی طرف رواں دواں ہے۔ مقتل نے لکھا ہے کہ اس قافلے میں اور بچوں کے ساتھ ایک 3 یا 4 سال کی بچی بھی تھی، جن کی چھوٹی اولاد ہے، اور جو رونے کے لیے آئے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ مجلس میں بلند آواز سے رویا کرو، ایسے رو جیسے جوان کی لاش پہ بوڑھی ماں گریا کرتی ہے۔ یہ وہ بچی تھی، تمام بنی ہاشم کو اس سے بڑا پیار تھا۔ مقتل نے اس کے 2 نام لکھے ہیں، ایک جناب سکینہ یا جناب رقیہ۔ اب شام میں جائیں گے، وہاں ان کے مزار پر لکھا ہے رقیہ بنت الحسین، لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں جناب سکینہ کے نام سے معروف ہے۔
مقتل نے لکھا ہے کہ کربلا سے لے کر شام تک اس بیوی کو اپنے بابا کا سر نظر نہیں آیا. شہادت کے بعد سے لے کر شام تک بیوی کو بابا کا سر نظر نہیں آیا. شام کے بعد ایک جگہ قافلہ رکا. یہ جناب سکینہ خود روایت کرتی ہیں, کہتے ہیں کہ یہ یزیدی فوج جب تھک گئی, انہوں نے سائے میں آرام کیا, ہماری سواریوں کو دھوپ میں بٹھایا, اور بیوی کہتے ہیں کہ اس شمر نے اپنے فوجیوں کو پانی پلانا شروع کیا. مجھ پر پیاس کا غلبہ تھا, میں نے ایک مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ اٹھایا اور میں اس ملعون کے پیچھے پیچھے تھی کہ جب یہ سب کو پانی پلا چکے گا تو یہ مجھے پانی دے گا, میں پیاسی ہوں. بی بی خود نقل کرتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے, یہ میرے آگے آگے تھا. جب سب کو پانی پلا چکا نا اور مشک اس کے ہاتھ میں تھی, میں نے اپنا جام آگے کیا, اس نے میرا چہرہ دیکھنے کے بعد مشک کا پانی زمین پر گرا دیا. بی بی دیکھتی رہ گئی, کربلا کی طرف منہ کیا, میرے چچا عباس, ارے آپ تو پانی لینے کے لیے گئے تھے, چچا دیکھ تیری بھتیجی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اہل بیت کو شام میں ایسے زندان میں لا کر ڈالا گیا کہ جس کی چھت نہیں تھی, تنگ کوٹھڑی تھی, جنگلے کا دروازہ تھا. ہوتا کیا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک اہل بیت کے بچے اور بچیاں اپنی ماؤں کے سرہانے, اپنی ماؤں کے پیچھے بیٹھ کر دن گزارتے. جب شام کا وقت آتا نا تو شام کے لوگ اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے. تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے سوال کرتے, اماں دیکھو یہ جو اپنے باپ کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ یہاں پر خریداری کرنے آئے ہیں, تو اے اماں ہمارا بابا کیوں نہیں آتا, ہمارا بھائی کیوں نہیں آتا. اس وقت بی بی زینب کہتی ہے, میری بچی سکینہ تیرا بابا سفر پہ گیا ہے. اے میری پھوپھی اماں, ارے وہ کون سا سفر ہے کہ میرا بابا اس سفر سے واپس نہیں آ رہا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بس ایک رات بی بی نے خواب میں کیا دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں. جناب سکینہ نے نیند کی حالت میں گریہ کرنا شروع کیا, بابا بابا کی صدائیں بلند کی. شمر اس کے یزید کے دربار میں طاہر بن عبداللہ وہ کہتا ہے کہ میرے گود میں یزید کا سر تھا اور سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں رکھا. جب اس بچی کے چیخنے کی آواز آئی نا تو امام کے سر نے تشت سے پرواز کرنا شروع کیا, دربار میں پرواز کیا اور یزید سے کہا, اے ملعون میں نے تیرا کیا جرم کیا تھا جو تو نے مجھے قتل کیا ہے, میرے بچوں کو یتیم کیا ہے, دیکھ زندان میں میری بچی مجھے یاد کر رہی ہے. تو اس یزید نے کہا جاؤ یہ حسین کا سر جا کے زندان میں اس کی بچی کو دے دو. اب دشت میں سر رکھا گیا, اوپر رومال ہے. جب سر آیا نا امام سجاد کے پاس اور سر جناب امام سجاد نے جناب سکینہ کے سامنے رکھا, کہا بیٹی اٹھو دیکھو یہ کیا ہے. جناب سکینہ کہتی ہے بابا مجھے بھوک نہیں ہے, مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے بابا سے ملنا ہے. امام نے کہا سکینہ بیٹا ذرا آنکھیں تو کھولو, دیکھو یہ کون آیا ہے. اب جو کپڑا ہٹایا ایک سر تھا جس کا چہرہ خون سے خضاب تھا. تاریخ میں بتائیں کسی بچی کو چپ کرانے کے لیے آیا اس کے باپ کا کٹا سر لایا جاتا ہے, اس کے بھائی کا سر لایا جاتا ہے. اب بچی نے بابا کے سر کو اٹھایا. اس بی بی نے کئی بین کیے, پہلا بین یہ کیا, یا آبا آیا, اے میرے بابا مجھے یہ بتا کہ مجھے اس چھوٹے سن میں یتیم کس نے بنایا. بابا مجھے یہ بتا آپ کے چہرے پر خون کس نے ملا. بابا مجھے یہ بتا جب تمہیں ذبح کیا کسی نے تمہیں پانی پلایا یا پیاسا اس دنیا سے چلا گیا. امام علیہ السلام کے سر سے آواز نہ آئی, اچانک بچی چپ ہوئی. جناب سجاد سمجھے ارے میری بہن سو گئی. آگے بڑھ کر دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون.
تھی اماں، ارے سکینہ دنیا سے گزر گئی۔ اجرکم اللہ، غسالہ کو بلایا گیا کہ وہ آ کے بی بی کو غسل دے۔ جب اس نے جناب سکینہ کے اس میت کو تخت پہ ڈالا تو اس نے کرتا ہٹانے کی کوشش کی تو چیختی ہوئی باہر آئی، کہا اس بچی کا وارث کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا بھائی کون ہے؟ امام سجاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے یہ بتائیں اس بچی کو کیا بیماری تھی، اس کا بدن نیلا کیوں ہے؟ امام نے کہا میری بہن بیمار نہیں تھی، ارے کربلا سے کوفہ، ارے کوفہ سے شام، کبھی کوئی تماچا مارتا، ارے کبھی کوئی تازیہ نہ مارتا، ارے کوئی گھوڑوں سے بجاتا، ارے میری بہن کیا کیا کرتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کریں اس سے پہلے کہ جناب مقدس کاظمی صاحب آئیں۔ خدایا روتی آنکھوں کے ساتھ دعا ہے، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا جو بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں ان کو رزق واسع عطا فرما، جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں خدایا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جہاں پہ صاحب مجلس جو ہیں اور جتنے حاضرین ہیں ان کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدایا ان سب کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ خدایا ان کے درجات کو بلند فرما۔ خدایا ہمیں دنیا میں آئمہ کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت کو نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔